چادر بچھا کے قاسم دلاج کے ٹکڑے شروع کی تیرے سننے شان تصویر کھچی حسنی شجارت پاک سمار تے ودا چڑھتا وچ آباد جو مانگ دیا سور شہزاد دیا آتا ہاتھ نہ حسن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالخصوص میں عید کے ذمے روز بروز یا پچھلے کئی سالوں سے جن لوگوں نے میرے ذمے جو دعائیں لگائی ہوئی ہیں اکثر جو گزارشات کرتے رہتے ہیں خداوند منان ان کی جمعی حاجات کو بھر لائے ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما لے رنگستوں کی تندرستی دور ہو جائے پریشان حال جو ہے ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں جو مقروض ہیں ان کے قرضے غیب سے ادا ہو جائیں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد مل جائے جن کی اولاد ہے وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکے بالخصوص جن ماں بہنوں کی گودیاں خالی ہیں خداوند منان ان کو اولادیں ملیں اور یہ نعمت عظمیٰ عزاداری کی نعمت ہم تک جن بزرگوں نے پہنچائی ہے اور آج ہم میں نہیں ہے خدا ان کی روح کو شاد فرمائے ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے ہم سب کو حج و زیارات بالخصوص ہمارے باہر سے حقیقی امام زمانہ کی زیارت نصیب فرمائے ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات پڑھیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الوحد الفرد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام
علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ثم قال رسول الکریم قال من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جہلیۃ. صلوات. میرے محترم بزرگان دین، صاحبان علم و دانش، میرے دوستو، خدا آپ کو سلامت قیامت رکھے. بزرگوں، بھائیوں، بندہ یقین آپ کی خدمت میں جو آرائے پیش کر رہا ہے، بندہ یقین نے اپنا موضوع رکھا جان و صفات امام کی، پہچان و ذات امام کی، اور پھر معنی و بات امام کی. تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوتے ہوئے بندہ نے آپ کے سامنے امامت کی صفات، صلوات پڑھیے، یہ ہم پڑھنے والے ہیں نا، کتنا فکر ہے. اور یہ کربلا میں آج بند ہو. صلوات پڑھیے. بندہ یقین نے آپ کو امامت کی صفات قرآن سے بتلائیں. چیلنج نہیں کرتا، کیونکہ ایسے استادوں کے سامنے دو زانو ہی نہیں ہوئے کہ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ بیٹا کسی کو چیلنج کرنا ہے. مناظروں کا دور نہیں، پیار و محبت کی فضا میں نبی نے کہا کہ دنیا والوں، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے امام ہیں جس طرح ہم نے صفتیں بتلائی ہیں، اسی طرح آپ بھی بتلا دو. کہ امامت کی صفت کے لیے کہا کہ امام وہ ہوگا جو امتحان دے کے آئے گا، امام وہ ہوگا کہ جس کی نس ہوگی، امام وہ ہوگا کہ جو عالم ہوگا، امام وہ ہوگا کہ جو بہادر ہوگا، امام وہ ہوگا کہ جو نسل میں سے ہوگا، امام وہ ہوگا کہ جو ظالم نہیں ہوگا. یہ ایسی 6 صفتیں اگر تمہارے پاس ہیں، اس معیار پہ اگر تمہارا کوئی امام ہے تو وہ ہمیں بتلا دو، ہم اسے مان لیں گے. اگر تمہارے پاس کوئی ایسا امام نہیں ہے تو پھر یہ تعصب کی عینت کو اتار دو، اور پھر جو نقوی نے گزارشیں کی ہیں ان گزارشوں کو مان لو. کیونکہ میں کہتا ہوں دنیا والوں، علی کی معرفت نورانیہ حاصل کیا کرو. علی کے بارے میں سوچنا نا، علی کے بارے میں سوچنا نا، ان کی معرفت حاصل کرنا. جب مفسر قرآن جناب عبداللہ ابن عباس سے امیر شام نے پوچھا تھا
ساتھ رہتا ہے، توجہ، تو جو علی کے ساتھ رہتا ہے تو نے کیسا دیکھا ہے؟ اب اس نے دیکھا کہ یہ امیر شام ہے، اس کے ساتھ کافی لوگ بھی ہیں، اب دل میں سوچ رہا ہے ایک تو آج مجھے منبر مل گیا، کہتا ہے اے امیر شام کیا بتلاؤں کہ جس علی کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے بولتا ہے تو نبی لگتا ہے، دیکھتا ہے تو نبی لگتا ہے، سنتا ہے تو نبی لگتا ہے، سوتا ہے تو نبی لگتا ہے، اٹھتا ہے تو نبی لگتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ کہا اچھا اور کہا اور کیا سنے گا؟ اگر اس علی کو دیکھیں تو اس کے آنکھوں کو دیکھیں تو عین اللہ لگتی ہے، اس کے کانوں کو دیکھیں تو اذن اللہ لگتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو دیکھیں تو ید اللہ لگتے ہیں، کبھی یہ نفس اللہ لگتا ہے، کبھی یہ وجہ اللہ لگتا ہے، کبھی یہ کرم اللہ لگتا ہے۔ اب جب اس نے میرے شام نے سنا تو کہتا ہے چپ ہو جا، کہتا ہے چپ ہو جا۔ اب یہ دیکھ کے کہتا ہے اے میرے شام تم میری زبان کو بند کروا رہا ہے، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک رہا ہے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، تو چاہتا ہے کہ ابن عباس قرآن نہ پڑھے؟ صلوات پڑھیے سب مل کے۔ تو دوست احباب، اب اس علی کے بارے میں اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، اب دیکھنا ہے کہ آیا علی کے بھی امتحان ہوئے؟ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش اور کرتا چلوں کہ میں کہتا ہوں دنیا والوں علی کے فضائل پڑھا کرو، معرفت لیا کرو، علی کو اپنا موضوع بنایا کرو، مگر علی کو موضوع بنانا کسی کے ساتھ موازنہ نہ کرنا۔ علی کو موضوع بنانا مگر کسی کے ساتھ موازنہ نہ کرنا۔ توجہ کہ علی کسی غیر کے ساتھ موازنہ کرانے والی شخصیت نہیں ہے۔ خطرہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ان ممبروں پہ، میں یہی کہتا ہوں ہم لوگ جو آتے ہیں نا، ہم علی کا موازنہ غیروں کے ساتھ کرواتے ہیں۔ توجہ ساری میری طرف، ہم علی کا موازنہ غیروں کے ساتھ کرواتے ہیں۔ اب میرا پڑھا لکھا مجمع میرے بزرگ تشریف فرما ہے، میں ایک چیز پوچھوں گا کہ ایک چیز ہے بہت ہی اعلیٰ، جی ایک چیز ہے بہت ہی اعلیٰ، چلے ایسے کر لیں دنیا کی مثال، ایک مرتبہ ایک بندہ ہے ایم اے پاس اور ایک بندہ پڑھ رہا ہے بچہ 2 کلاس میں یا 3 میں، اب اس کے ساتھ اس کا موازنہ کراؤ گے، اس کو اوپر لے کے جاؤ گے یا اس کو نیچے؟ شاید نہیں سمجھا سکتا، نہیں سمجھا سکتا۔ سمجھانے کے لیے پھر بات کر رہا ہوں کہ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کہ جب بھی کسی چیز
تقابل کروانا ہونا تو جنس کو جنس کے ساتھ تقابل کرواتے ہیں. جنس کو جنس کے ساتھ اس کا تقابل کروائیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ اس کی جنس کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے. اگر کوئی شخص اٹھے تو وہ لوہے کا تقابل چاندی سے کروائے. لوہے کا تقابل چاندی سے کروائے. کیا یہ انصاف ہے؟ چلو چاندی کا سونے سے کروا لے. یہ بھی نہیں، اگر لوہے کو اس کا مقابلہ کروانا ہے تو لوہے کے ساتھ، چاندی کو چاندی کے ساتھ، سونے کو سونے کے ساتھ اس کا مقایسہ، اس کا مقابلہ، اس کا موازنہ کروائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کس مقام پہ ہے اور یہ کس مقام پہ ہے. اس کی قیمت کیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے. ایک صاحب نے کتاب لکھی، اس میں یہ واقعہ درج ہے. یہ میں نے آپ کی نظر کرنا ہے کہ لکھنے والے جبریل ابن شاذان ہیں جو لکھ رہے ہیں. جبریل ابن شاذان، کتاب کا نام ہے الفضائل. یہ 7ویں اور 8ویں امام کے دور میں لکھی گئی. توجہ، لکھنے والا جبریل ابن شاذان، کتاب کا نام الفضائل، 7ویں اور 8ویں امام کے دور میں لکھی گئی. لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کا دور تھا. حجاج بن یوسف کا دور تھا. اب حجاج کے دربار میں ایک قیدی کو لایا گیا. قیدی مرد نہیں ہے، قیدی مرد نہیں ہے، قیدی مستور ہے. اب حجاج، میرے بزرگ تاریخ دان ہے، بزرگ میرے سارے بیٹھے جو کہتے ہیں کہ حجاج اتنا ظالم تھا، اتنا لعنتی تھا، اس نے اپنے دور میں شیعوں کو چن چن کر قتل کروایا. بہت بڑا لعنتی تھا. لعنت اس پہ بے شمار. سبحان پڑھیے سب. اب ایسا شفاف صرف انسان اور اس کے سامنے قیدی، وہ بھی عورت. اس عورت کو یہ دیکھ کے کہتا ہے، اس کا نام ہے حرائے سعدیہ حلیمہ. کہتا ہے، اے حضرت، میں نے سنا ہے تفعلون علی علی فلاں فلاں فلاں. میں نے بڑے آرام سے آج کا یہ لیسن دہرانا ہے. کہتا میں سنا ہے علی حرہ کہ تم اپنے علی کو فلاں 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 پر فضیلت دیتی ہے، فوقیت دیتی ہے، تو اس کے فضائل بیان کرتی ہے. جب حرہ نے سنا نا، حجاج کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، کاذب الذی. شاید میرا جوش نہیں ہے، وہ یہ پیار سے بات سمجھانے والی ہے. کہہ رہی ہے کاذب الذی من قال ہؤلاء فقط. کہتی ہے حجاج جھوٹ
نے دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے اے حرہ ان 3 سے بھی اوپر. حرہ کہتی ہے کہ حجاج میری کیا مجال ہے، میں کون ہوتی ہوں؟ اور قرآن میں اللہ نے علی کو، قرآن میں اللہ نے علی کو، علی نے علی کو آدم صفی اللہ سے، نوح نجی اللہ سے، ابراہیم خلیل اللہ سے، موسیٰ کلیم اللہ سے، عیسیٰ روح اللہ سے فضیلت دی ہے. اپنی جان پہ بتائے ایک بتائے توجہ. اب حجاج نے بھائی جب یہ سنا سوچنے پڑ گیا کہ میں نے تو سنا تھا یہ فقط یہ کام آگے چلا گیا. کہتا ہے حرہ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا نا کہ یہ کائنات کے جتنے نبی آئے ہیں اس دنیا میں وہ 14 کا صدقہ کر. جب نبی معراج پہ گئے تھے نا کہا تھا نا کہ ان سے پوچھو نبوتیں کیسے ملی، تو سب نے کہا اے محمد جب تک تیری نبوت کا، علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا ہمیں نبوتیں نہیں ملی. جب اس نے سنا نیند اڑ گئی. میں نے کوئی مجلس بنانے کے لیے نہیں پڑھ رہا. اب اس نے کہا اے حرہ اگر تم یہ بات اپنا دعویٰ سچ نہ کر سکی نا قتل تو کہ میں حجاج یہ دیکھ تلوار تجھے بھی قتل کر دوں گا. حرہ نے دیکھا ولایت کے علی کے نشے میں مست ہو کے اس کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اور ملعون میں نے تو علی کے در سے زندگی آج کے لیے مانگی تھی. میں نے تو آج کے دن کے لیے زندگی مانگی تھی. میں نے کہا تھا کہ مولا تیرے دشمن کا دربار ہو، حرہ تیری ذاکرہ ہو. کہا اچھا اگر لطف لوگے اگلی بات کرنی ہے نہیں تو اسی ایک پہ ختم کر دینی اسی ایک فضیلت پہ. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تیرا مولا آدم سے کیسے افضل ہے. کہا عصا آدم ربہ فغوا کہ جب اللہ نے آدم کو یہ کہا تھا کلا حیثو شئتما راغدن کہ تم جو مرضی چاہو یہاں سے کھا لو، لا تقربوا هذه الشجرة اس درخت کے نزدیک نہ جانا. اب اللہ نے کہا درخت کے نزدیک نہیں جانا. آدم چلا گیا.
اتنا ہی کہ نبی کی بیٹی ہے، کہا او دیکھ وہ نبیوں کی بیوی ہے، وہ کافرہ ہے، یہ علی کی بیوی ہے، جس کے لیے یہ کہا گیا کہ جس پہ فاطمہ راضی ہوگی اس پہ اللہ راضی ہوگا، جس پہ فاطمہ ناراض اس پہ اللہ ناراض۔ اب یہ بتا کہ تیرا مولا ابراہیم سے کیسے افضل ہے؟ صرف 3 سے نہیں، آج میرے پہ یہ نہ کوئی فتویٰ لگا دے کہ مولوی صاحب پتہ نہیں آج غلو کر گئے توجہ۔ کہا اچھا تیرا مولا ابراہیم سے کیسے افضل ہے؟ کہا احجاج یہ دیکھ ابراہیم نبی بھی ہے، خلیل بھی ہے، امامت بھی ملی ہے، مگر پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان تو ہے، لیتمئن قلبی، اے اللہ ابراہیم قلب کا سکون چاہتا ہے کہ ابراہیم کو ذہنی سکون آ جائے کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ کہا وہ ابراہیم ہے جو مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یہ علی ہے جو کہہ رہا ہے اور دنیا والوں علی کی آنکھوں سے یہ سارے پردے ہٹا دو، علی کے ایمان میں فرق نہیں آئے گا۔ ابراہیم کو اطمینان نہیں۔ جب امام صادق سے پوچھا گیا کہ مولا یہ زمین و آسمان میں کتنے پردے قائل ہیں؟ کہا 70,000 پردہ ہے۔ 70,000 پردہ ہے۔ گویا کہ علی کہہ رہا ہے اور دنیا والوں اگر یہ 70,000 پردے ہٹ جائیں، اسی لیے اس نے کہا تھا نا انا متکبری، کہ میں متکبر ہوں، میں غرور کرنے والا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے غرور کب کیا؟ آپ کو پتہ ہے کب غرور کیا؟ اللہ متکبر اس وقت ہوا جو کسی کو نہیں نہ جھکتا تھا، جب اس کے آگے جھکتا تھا تو کہتا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، وہ غرور میں، وہ تکبر میں آتے فرشتوں کو کہتا تھا فرشتوں دیکھ لو اسے، جو کسی کو نہیں جھکتا وہ مجھے اللہ کو جھکتا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ثانیت زندہ باد، ثانیت زندہ باد، جدیدیت مردہ باد، جدیدیت مردہ باد، اقلی ذات بلندتر سلوات۔ ماننا ہے اس کو مانو، اگر اس علی کا موازنہ کرانا ہے تو کم از کم پھر ان سے کروا لو جو معصوم تو ہیں۔ اور بھائی جو 40 سال کے بعد کلمہ پڑھا جنہوں نے، ایک وہ ہے جس کو اللہ نے فرشتوں
عاشقوں کی نوری محفل میں چنا. ایک بدبخت وہ ہے کہ جو چند بدوؤں نے جن کا چن لیا. کے ساتھ موازنہ کرواتے ہو. آؤ دنیا والوں دیکھو آیا علی نے بھی کوئی امتحان دیا ہے یا نہیں دیا؟ علی کا امتحان اگر یہ بات ہے نا، اگر اماں